الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب صل على نبي محمد وآله أجلها وصل عليه كما أنت أهلها وسلم وشرف وكرم دائما. قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. آمين وإياكم. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال باب حدثنا إذا لم يجد ماء ولا ترابا. قبله قرأنا الخصوصيات لسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، وكنا فيهم، اسی میں ہم چل رہے تھے. تو جو خصوصیات تھی اس کا اختصار نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، یہ ایک ہو گئی. وجعلت لي الارض مسجدا وطہورا، یہ دوسری ہو گئی، یہی ہے موضوع الترجمہ. وبعثت الى الناس عامہ، اسی میں جو ہے جی نا وجعلت لي الارض مسجدا وطہورا فأيما رجل من امتی ادرکته الصلاة فلیصلی. اور اس کے بعد احلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی. اور پھر چوتھی جو تھی وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اس میں بھی میں نے تفصیلاً عرض کر دیا تھا. اللهم شفع فينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعله لنا شافعا ومشفعا يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعثت إلى قومه خاصة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. اس میں بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی قوم کے پاس بھیجے گئے، اور ایک وقت میں بھی کئی نبی ہوتے تھے، ایک وقت میں. اور پھر دوسرے نئے نبی آنے کی بعد ان کی نبوت کا اختتام ہوتا تھا. اور باقی رہا ایک سوال، اس کا جواب یہ تھا کہ
سیدنا نوح علیہ السلام جو ہے ان کی دعوت تو سب کے لیے تھی، کیوں؟ اور جب دعوت سب کے لیے تھی اور ان لوگوں نے جب دعوت توحید کو قبول نہیں کیا تو سب پر عذاب میں کوئی نہیں بچا الا من رکب علی سفینتہ، پوری زمین روئے ارض میں شرق سے غرب، شمال سے جنوب، اور کوئی بھی نہیں بچا الا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن. آگے اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی وما آمن معہ الا قلیل. تو اس کا جواب جو ہے وہ یہی تھا کہ ان سب پر عذاب اس لیے آیا تھا کہ دعوت توحید سب کے لیے تھی، لیکن ان کی نبوت وہ صرف اپنی قوم کے لیے تھی. ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، فقال یا قوم اعبدوا اللہ. اور پھر اذا قال قائل، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بادشاہ بھی تھے. رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اور پھر اللہ نے جو ہے نا ان کو اسباب مہیا فرما دیے تھے، اسباب مہیا فرما دیے تھے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو نہیں لیا تھا، اگر لیتے لے سکتے تھے، بلکہ یوں کہیں کہ ان کو کہا گیا، جس کو آپ کہتے ہیں آفر ہوئی. لیتے لے سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا اپنا اور گھر والوں کا فکر نہیں تھا، فکر تھا تو امت کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ہم و غم کہ میری امت جو ہے کیسے جو ہے جہنم سے نکل کر بہشت میں جائے گی، کیسے میری امت ساری کی ساری بہشت میں جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت میں عرض کر رہا تھا فقر اختیاری تھا، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین او کما دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر میں اس وقت عرض کر رہا تھا، بات پوری نہیں ہوتی کہ دیکھیں ایک ہی بیٹی ہے، اسی پہ بات چل رہی تھی، ایک ہی بیٹی ہے سید الاولین والآخرین کی، چاہتے تو احد بھی سونے کا پہاڑ بن جاتا. اس کے ہاتھ میں چکی چلانے کے نشانات ہوتے، چکی. اب سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے بھیجا کہ اپنے پیارے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ساری دنیا کو، سارے لوگوں کو باندیاں تقسیم ہو رہی ہے، غلام تقسیم ہو رہے ہیں، آپ کو بھی تو مل جائے خادمہ، غلام یا باندی مل جائے، گھر میں کام کاج کرے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ان کو ایسا تحفہ دیا، ایسا تحفہ دیا، ایسا تحفہ دیا کہ قیامت تک وہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. یہ نماز کے بعد الا ادلک علی خیر منہ 33 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا 33 بار اللہ اکبر، پھر آخر میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشکل تھی؟ باقیوں کو تو باندیاں مل رہی ہیں، غلام مل رہے ہیں، لیکن
اپنی پیاری اکلوتی کہتے ہیں نا ایک ہو تو، ہاں، اور اکیلی ہو تو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی چادر بچھاتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تھی، سیدہ نساء اہل الجنہ، لیکن ان کو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر اپنی اور پھر اس اوراد فاطمی میں امت کے کتنی درجات بلند ہوتے ہیں، کتنی درجات بلند ہوتے ہیں، میاں اس کا اہتمام کیا کرو۔ اور اس سے فرق تھوڑا سا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہے نا بعد الصلاح ہم نے یہ لیا ہمارے حضرات نے کہ نوافل اور سنن کے بعد پڑھ لیں، اور حنابلہ اور دوسرے لوگوں نے یہ لے لیا کہ بعد الصلاح الفریضہ، کہ فرض نماز کے بعد 33 بار پڑھ لیں۔ اور ہمارے حضرات نے پھر یہ بھی فرمایا کہ بجائے اس کے تسبیح پہ پڑھنے پہ ان انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ یہ 15 تو یہاں ہیں نا دانے، 15 تو، اور 15 دگنا جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے، 30 ہو جاتی ہے، اور پھر یہ 3 ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ نور جو ہے نا وہ نور جو ہے نا وہ اس کا جس میں جو ہے نا اضافہ وہ بھی جائز ہے، تسبیح میں جائز ہے، کہ ناجائز نہیں ہے۔ تو میرے پیارے مقصود میرا عرض کرنے کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعث للناس تھے تو آپ کو فکر بھی للناس تھی، فکر بھی للناس تھی، صرف اپنے لوگوں کی فکر نہیں تھی، اپنے جی سیدنا نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے مانگا کہ نہیں؟ ہاں، یا رب ان ابنی من اہلی، ہاں وان وعدک الحق وانت حکم الحاکمین، یہ آدم ثانی ہے، کیونکہ ان کی جتنی اولاد چلی ہے وہ سب اب وہی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمانا کہ وَيُبْعَثُ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ، اس عامت الناس کو، اپنے لوگوں کو نہیں، صرف عرب کو نہیں، پورے عامت الناس کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ عامت الناس کا فکر تھا کہ کیسے میری یہ امت بہشت میں داخل ہو۔ نعم۔ باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. باب اذا لم يجد الماء ولا ترابا، نہ پانی اور نہ مٹی، کیونکہ تیم پانی کا جو خلف ہے، نائب ہے پانی کا، وہ ہے تیمم، اور تیمم کے لیے جو ہے وہ سعیدن طیبہ، سعیدن، اور سعیدن وہی ہے کہ جس کو زمین نہ کھائے، میں نے کل عرض کر دیا تھا۔ تو یہ جو ہے کیا نام ہے، اس میں امام بخاری کے ہاں جو فاقد طہورین ہیں اس کو بلا وضو اور بلا تیمم نماز پڑھ لے تو اس کا اعادہ نہیں ہے، اعادہ یہ ان کا اپنا، اس لیے جو ہے انہوں نے باب باندھا ہے۔ چلیں آگے میں عرض کرتا ہوں۔ نعم۔ وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها استعارت من أسماء رضي الله تعالى عنها قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ کا قصور نہیں، میرا قصور ہے، کیونکہ میرے کان جو ہے نا تھوڑا سا جو ذرا تھوڑا سا مائک کو دور کر لو تھوڑا سا۔ جی، قال عن عائشہ رضی اللہ عنہ انہا استعارت، انہوں نے استعارہ کے طور پر کیا آیا تھا اس کا معنی کل جو عاریتاً انہوں نے جو ہے نا ہار لیا تھا حضرت اسماء سے، فحلقت، پس وہ گم ہو گیا، حلقت گم ہو گیا، فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے نا، فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فوجدها فادرکتهم الصلاۃ، انہوں نے حال پا لیا۔ تو میں نے کل عرض کر دیا یہ دو واقعات علیحدہ علیحدہ، دو واقعات جی، تو یہ اس کا جواب دیا گیا، میں نے نہیں عرض کیا، میں نے نقل کیا۔ فادرکتهم الصلاۃ، ان کو نماز کا وقت آ گیا، ان کو نعم، ولیس معهم ماء، ان کے پاس پانی نہیں تھا، فصلوا، اے بغیر وضو کے انہوں نے نماز پڑھی، بغیر وضو کے نماز پڑھی،
فشکوا ذلك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نماز تو پڑھی، ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہمارے پاس پانی نہیں تھا، ہمارے پاس پانی نہیں تھا۔ فانزل اللہ آیت التیمم، نعم۔ فقال أسيد بن الحضير لعائشة رضي الله تعالى عنها جزاك الله خيرا. فقال اسید بن حضیر، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہا وارضاہا ان کو جو ہے نا مبارکبادی دی، جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو خیر جزائے خیر عطا فرمائے۔ فواللہ، اللہ کی قسم، ما نزل بک، آپ کے لیے کوئی بھی ایسا امر مشکل نہیں آتی، امر تکرہینہ، اس کا معنی مشکل کا کر رہا ہوں کہ جسے آپ ناپسند سمجھتی ہیں، جسے آپ ناپسند، یعنی آپ کو کوئی ایسی مشکل نہیں آتی، الا جعل اللہ ذالک لکی وللمسلمین فیہ مخرجا، فیہ خیرا، فیہ خیرا، تو وہ جو ہے نا کہ آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے نہیں آتی، مگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اسے خیر کا ذریعہ بنا دیتی، اسے خیر کا، وہ تفصیلاً ہو چکا نا۔ تو انہوں نے جو ہے نا اس سے وہی استدلال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ نماز اعادہ کرنے کا حکم نہیں فرمایا تھا۔ تو اس کے جواب میں یہ کہ یہ جو ہے نا، اس کے جواب میں ہم نے یہی عرض کیا، کیونکہ ہمارے ہاں اعادہ کہ اس وقت آیت التیمم نازل نہیں ہوئی تھی، تیمم کے حکم نازل ہونے سے پہلے، تیمم کے حکم نازل ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، اسے دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اسے دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اگر پانی اور مٹی نہ ہو، پانی اور، تو وہ جو ہے بلا وضو نماز پڑھ لے، اور پھر جب جو ہے نا اس کا اعادہ بھی نہیں ہے۔ جی، تو یہی جواب دیا گیا نا۔ باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد اور الماء، پھر اگر جو ہے نا نزول تیمم کے بعد یہ تو خود بخود منسوخ ہو گیا، نزول تیمم کے بعد یہ تو خود بخود منسوخ ہو گیا نا۔ باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء، باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء، اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ جواز بیان کرنا ہے کہ تیمم جو ہے نا اس کے لیے ایک تو یہ ہے پانی نہ ملے، دوسرا پڑھیں آپ جی، وخاف فوت الصلاة وبه قال عطاء قال اذا لم يجد وخاف فوت الصلاة به، دوسرا نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ اب نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ نماز، انہوں نے ہمارے ہاں وہ نماز جس کا نائب نہیں ہے، وہ نماز جس کا نائب نہیں ہے، جس کا خلیفہ نہیں ہے، نائب نہیں ہے، اگر اس کا نائب موجود ہے، اگر اس کا، تو پھر اس کو جو ہے نا وہ تیمم کرنے کا نہیں ہوگا۔ اب آپ جو ہے نا یہ یہاں تو کچھ مسافت کم ہے، مثلا اللہ آپ کو اور ہمیں حرم شریف لے جائے، اب نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ان سی نماز جنازہ، ہر نماز کے بعد جب حجاج کا ماشاءاللہ حجاج کا اور معتمرین کا اجتماع ہوتا ہے تو ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، اور ایک نماز میں 20-30 جنازے ہوتے ہیں، 20-30 تحیر۔ اس میں کیا ہے، جہاں 30 لاکھ 20 لاکھ آدمی ہوں تو بعض بیچارے اللہ معاف فرمائے وہ ڈر جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا آدمی میرے پاس آیا، لوگ لے کے آئے کہ جی اس کو حج سے پہلے بھجوا دے، مہربانی کرے، یہ نہیں ٹکٹ کے ساتھ جانا چاہتے۔ میں نے کہا محترم کیوں؟ کہ یہاں مری پڑی ہوئی ہے ایک نماز میں، وہ پھر حاجی جو ہے ایڑیوں پہ زور دے کے یوں دیکھتے رہتے اور گنتے رہتے ہیں، جو اوپر پہلی چھت پہ ہے وہ تو خیر اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، جو نیچے ہیں جو ہے نا عرضی پہ، جسے گراؤنڈ فلور آپ کہتے ہیں، اس پہ ہیں تو وہ ایڑیوں میں کھڑے ہو کر یوں گنتے رہتے ہیں کہ اتنی جنازے ہیں۔ تو اس نے کہا یہاں مری پڑی ہے، یعنی سیدنا اسرائیل علیہ السلام یہاں بہت نشید ہے۔ تو خیر میں جو ہے
تو اس وجہ سے ڈر کے وہ بیچارے حج چھوڑ کے آ جاتے ہیں، پیسے خرچ کر کے. یعنی یہاں پاکستان میں انہیں یہ پتہ نہیں لکل اجل اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. تو وہ جو ہے اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم. امام جو ہے نا اس نے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ دوسری پڑھ لیں جی. نصفی نہیں، ایک دوسری کون سی ہے تفسیر؟ نہیں یہ وہ عربی میں جو ہے میرے پیارے، یہ ابن کثیر، بارک اللہ فی فتح اللہ، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے ایک عجیب واقعہ. خیر وہ پھر سناؤں گا، لمبی ہو جائے گی بات. تو وہ جو ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس سیدنا اسرائیل ہے، کیونکہ جو موت کا فرشتہ ہے سیدنا اسرائیل علیہ السلام، انبیاء کرام السلام کے سے آ کر اجازت لیتے ہیں کیا. تو وہاں سیدنا جو ہے نا سیدنا سلیمان علیہ نبینا السلام ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. تو اسرائیل علیہ السلام نے بڑے غور سے دیکھا. اب اس کو جب وہ چلا گیا سیدنا اسرائیل، تو اس نے پوچھا سلیمان علیہ السلام سے، حضرت یہ کون تھا؟ انہوں نے فرمایا یہ تو موت کا فرشتہ تھا. انہوں نے کہا میری خدا کے لیے میری مدد کریں. فرمایا کیا کہ ہوائی جہاز بھیج دیں اپنا. وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہوائی جہاز تھا نا. وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ حَيْثُ يَشَاءُ، کہا خدا کے لیے مجھے اپنی یہ خاص جہاز پہ بھیج دے اور بڑے دور دراز علاقے میں مجھے ڈال دے. مجھے جو دیکھ رہا تھا مجھے گڑبڑ معلوم ہوتی. خیر سیدنا سلیم میں اچھا ٹھیک ہے، آپ نے حکم فرمایا، ہوا نے اسے اٹھا دیا، دور دراز علاقے میں پہاڑ کی چوٹی میں اسے پہنچایا. وہاں پہنچا اور اس کا روح قبض ہو گیا. کچھ عرصہ کے بعد پھر جو ہے جب اسرائیل علیہ السلام آئے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو یاد تو کہا بھی اس دن تم آئے تھے اور وہ بڑے غور سے آدمی بیٹھے تھے اور دیکھ رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہا کہ اس کی موت کا وقت قریب تھا اور اتنا دور دراز علاقے میں تھا، اس کے پاس اسباب نہیں تھے، اس کے پاس، لیکن ان کو تو یقین تھا کہ وہیں اس کا روح قبض کرنا. تو یہ جو ہے نا اس کو موت لے کر وہاں گئی. موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، موت جب نہیں آئی تو نہیں آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پہنچا اور وقت ہو گیا تھا، کمپیوٹر نے بتا دیا کہ ٹک کر دو. تو انہوں نے جو ہے نا وہی اس کا روح جو ہے وہ قبض ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ سخرنا لہ الریح تجری بامرہ ہے، کہاں سے پتہ نہیں شروع. اس کا نماز جنازہ کا نائب نہیں ہے، نماز جنازہ کا نائب نہیں ہے، اور نماز عیدین کا بھی، صلاۃ استسقاء کا بھی، صلاۃ کسوف و خسوف کا بھی. اس لیے اگر ایک آدمی کا وضو وہیں حرم شریف میں تھے نا، اللہ نصیب فرما دے، وہیں اسی بات ہو رہی نا، وہاں اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کو جاتے آتے ہوئے 20 منٹ لگیں گے. تو اس لیے اس کے لیے جائز ہے. جس کا نائب نہیں ہے وہاں اگر بلاد پہ غبار ہے تو یوں کر کے وجہ اور دوسری دفعہ ضربۃ للیدین اور اس پہ شامل ہو جائے، شریک ہو جائے. جس کا نائب نہیں ہے، جس کا نائب ہے اس کے لیے نہیں ہے. یہ ہے ہمارے پاس، جس کا نائب نہیں ہے اس کے لیے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں صرف عیدین اور جنازے کے لیے ہے، اور جنازے کے لیے بھی اگر جنازہ نہیں ہوا یا جنازہ پڑھنا شروع کیا، ولی جو ہے بے وضو ہو گیا ہے تو پھر جنازہ نہیں ہوگا، کیونکہ ولی کا اذن ضروری ہے، ولی کا اذن ضروری ہے. اور وہ جو ہے نا اس کے اذن سے نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھی جائے گی. البتہ اگر آج کل جو ہے نا یہ ہے کہ اس کی 2 یا 3 جگہ پہ جو ہے نا نماز ادا کر دیں نماز جنازہ، کیوں غیبانہ تو ہمارے ہاں نہیں ہے، وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بھی ہاں ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بھی ہاں ہے. صلو علی المیت الغائب. نجاشی جو ہے نا ان کی اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات کی پردے اٹھا دیے تھے، ہمارے ہاں نہیں ہے.
ہمارے ہاں صرف دعا ہے، ہمارے ہاں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک لرؤوف رحیم. تو وہاں جو ہے نا ولی کے لیے جو ہے نا اگر 2-3 کرانے ہیں تو ولیوں کو بند کرو. اگر اس کے 3 بیٹے ہیں 4 بیٹے ہیں، ایک تو اس میں شریک ہو جائے، دوسرا یہ ہیلا کرو، دوسرا شریک نہیں ہو. دوسری جگہ جب پڑھائیں تو وہ دوسرا کھیلو نہیں پیارے پنسل سے، اس سے دوسرا شریک اس سے یہ بوس کہتا ہے کہ مجھے دوسرا شریک ہو جائے گا. تیسری کرانی ہے تو تیسرا ہی شریک کر دو، اس کو جو ہے وہاں روک دو. میں نے ایک دیر ہو رہی تھی جو زیادہ مجھے پڑھانا تھا، تو حضرات آ رہے تھے، میں نے کہا کہ وہ مولوی صاحبان سب بول پڑے کہ جی نہیں جائز نہیں ہے. میں نے کہا یار اس کا بیٹا کھڑا ہے، یہ نہیں شریک نہ ہو. پھر بعد میں ان کو وہ جو ہے نا بندوری ٹاؤن کا جو ہے نا وہاں فتاویٰ جو ہے نا مجھے کسی نے کہا تھا، بتایا، تو میں نے کہا میاں یہ ان کو دکھا دو، بیچاروں کو اطمینان ہو جائے گا، اس میں اطمینان ہو جائے گا کہ ولی جو ہے نا اس کو حق ہے نا. تو خیر، تو امام صاحب ہمارے ہاں کے ہے ولی جو ہے، کیونکہ اس کو جو ہے نا اس کے لیے اجازت نہیں ہے، وہ تیمم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی بغیر جنازہ جو ہے نا دوبارہ نہیں پڑھا، جنازہ نہیں ہوگا. اور جمہور کے ہاں دونوں صورتوں میں وضو ضروری ہے، دونوں صورتوں میں. نعم، ہماری دلیل جو ہے یہ حدیث ہے، پڑھو میرے پیارے. وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من ينابله يتيمم. مریض کے پاس پانی موجود ہے لیکن وہ بیچارہ معذور ہے، ٹانگوں سے کوئی اس کو پانی اٹھا کے دینے والا نہیں. من ينابله، جو اس کو اٹھا کے دے، وہ خود اٹھ نہیں سکتا، خود اٹھ نہیں سکتا. اس کو وضو کراتے تھے، اب وضو کرانے والا کوئی رہا نہیں، کوئی پانی اٹھا کے دینے والا، پانی تو موجود ہے. نعم. تیمم. نعم. وأقبل ابن عمر رضی اللہ عنہ من أرضه بالجرف في جرف جو ہے نا یہ زمین ہے مدینہ منورہ کے قریب، یہاں پر بیت المال کے جانور ہوتے تھے. یہ تبوک کے راستے پر ہے، بیر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کچھ آگے ہے، اور یہ تقریباً مدینہ شریف سے 2 میل پر تقریباً. اسی لیے احناف کے ہاں ہے کہ اگر شہر میں بھی ہے، اگر ایسی جگہ پہ ہے، اسے پتہ نہیں یہ جنگل میں یہاں، وہ تقریباً 1 میل جو ہے نا سرف جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ آگے پیچھے چل پھر لے تلاش کرنے کے لیے کہ پانی نہیں ہے یا نہیں. اگر 1 میل کے ایریے میں پانی نہیں ملتا تو پھر تیمم کر لے. نعم. فحضرت العصر بمربد النعم. فحضرت العصر، نماز عصر کا وقت ہو گیا، بمربد النعم، اونٹوں کے باندھنے کی جگہ پہ. یہاں بیت المال کے اونٹ کھجوریں سب یہی ہوتے تھے. نعم. فصلى ثم دخل المدينة فصلى. نعم. ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. جی، تو یہ جو ہے انہوں نے پھر اعادہ نہیں، پھر آگے پڑھو بھائی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمت الأنصاري. کہاں یہ تو یحییٰ ابن بکیر والی پڑھ رہے ہو نا؟ ہاں پیارے، ہاں جی، وہ جو ہے فأقبلت أنا عبد الله بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم. نعم. ابن حارث ابن الأنصاري. نعم. فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بير جمل. یہ بھی مدینہ شریف کی جو ہے وہ قریب ہے، مدینہ شریف کے قریب ہے یہ موضوع جس میں جو ہے بیر جمل. نعم. اور یہ وجہ ہے مطابق الحدیث بالباب کی. نعم. فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. یہ ہماری دلیل ہے کہ جس کا نائب نہیں ہے وہ جو ہے، اور اس کے فوت ہونے کا خطرہ ہو اور وہ پھر نہیں ملے گی تو وہ تیمم کر سکتا ہے. وہ تیمم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اس نے سلام جو ہے نا سلام عرض کیا، تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور پھر باوضو ہونا استحباباً ہے.
اور اس کا وقت جو ہے وہی مجلس ہے. اگر وہ مجلس ختم ہو جائے، اگر وہ مجلس ختم ہو جائے تو پھر اس کا جواب نہیں ہے، پھر اس کا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا. یہ ہماری دلیل ہے، یہ ہماری دلیل ہے کہ جس کا نائب، پھر سن لے، جس کا نائب نہیں ہے، جس کا نائب نہیں ہے اور اس کے فوت ہونے کا خطرہ ہے، خوف ہے، اس کے فوت ہونے کا خوف ہے اور اس کا نائب نہیں ہے، تو پھر تیمم کر سکتا ہے، جیسے نماز جنازہ، عیدین وغیرہ. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرما کے جواب دیا کیونکہ اس کی یہ مجلس ختم ہونے کا خوف تھا. مجلس ختم ہو جاتی پھر جواب رہ جاتا، پھر جواب رہ جاتا اور واجب کی ادائیگی نہ ہوتی، واجب کی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا اور تیمم فرمانے کے بعد پھر سلام جو ہے نا کا جواب دیا. یہ ہماری دلیل بنتی ہے کہ وضو، نماز بغیر وضو تیمم کے نہیں ہے، الا بغیر تیمم، الا جو ہے نا جس کا خلیفہ نہیں ہے، جس کا نائب، پتہ نہیں خلیفہ کا لفظ صحیح ہے یا نہیں ہے مجھے پتہ نہیں، جس کا نائب نہیں ہے، جس کا نائب نہیں ہے. نعم. باب هل ينفخ اور اس کے فوت ہونے کا جو ہے نا وہ خطرہ ہو. نعم. هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد للتيمم. نعم. وبه قال باب هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد الطيب، کہ اس پہ تاکہ غبار اور مٹی جو ہے اڑ جائے. غبار اور مٹی جب یوں ہاتھ کر کے یوں کرے گا، یا تو یوں کر دو جھڑ جائے گی کچھ، یا پھر نفخ کر لو تاکہ چہرہ نہ بگڑے. یہ چہرہ بڑا محترم ہے اللہ کے، بڑا، اس لیے اپنے سامنے صرف جھکایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے. پہلے ہم یوں ہاتھ باندھ کے تعظیماً کھڑے ہوئے تھے، فرمائے نہیں ابھی نہیں، اور پھر اللہ اکبر کر کے رکوع پہ چلے گئے، فرمائے نہیں ابھی، اور تواضع کا اظہار کرو. اور تو وہ جو ہے کیا نام ہے، پھر اپنی جبین جو ہے، اپنا ناسیہ اور انف جو ہے نا، کہتے ہیں نا جی دیکھو پہلے اس کا ناک رگڑوا دیا، اس کا یہ دشمن کے بارے میں محاورتاً کہتے ہیں. تو آخری حد یہی ہوتی ہے، آخری حد تواضع کی یہی ہوتی ہے، اور ہم تو جو ہے نا اس کے بندے ہیں. نعم. اور اسی لیے آدمی جو ہے نا جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب جو ہے نا وہ سجدے کی حالت میں ہوتی ہے، اور سجدے کی حالت میں جو ہے نا نوافل میں مانگو، نوافل میں اپنی ضروریات پیش کرو. یہ نہیں کہ اللہ میں سبجنی، یہ اپنی ضروریات جو ہے نا وہ پیش کرو نوافل میں، اور نوافل میں جو ہے نا دعاؤں کا اہتمام کرو سجدے میں، سجدے میں. نعم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب آیا ایک آدمی سیدنا عمر بن خطاب کے پاس، نعم، فقال إني أجنبت فلم مجھے جو ہے نا جنوب کی وجہ سے غسل میرے اوپر واجب ہو گیا. نعم. فلم أصب الماء ولم اصب الماء، لیکن غسل کا جو وسیلہ ہے، سبب ہے پانی، وہ میں نے نہیں پایا. نعم. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أما تذكر إنا كنا في آپ سفر. یاد نہیں کرتے وہ ہم سفر میں تھے آپ اور میں. دی فاجنبنا، تو ہمیں بھی یہی ضرورت پیش آئی غسل کی جنوب کی حالت میں. نعم. فأما أنت فلم تصلي. تو آپ نے تو نماز پڑھی ہی نہیں، کہ بھئی جب پانی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، تو نماز کی مفتاح جو ہے وہ طہور ہے. نعم. وأما أنا فتمعكت وَأَمَّا أَنَا فصليت. فَتَمَعَّكْتُ، نعم، میں نے تمعک کیا. کیا ہے؟ جیسے دیکھیں اللہ کی قدرت، جب یہ جانور تھکتے ہیں نا تو وہ جو ہے نا زمین پر ایسے مستعین ہو جاتے ہیں، یوں کرتے ہیں اپنے جسم کو، اور پھر یوں کرتے ہیں. ایک دو دفعہ وہ اپنی تھکاوٹ اتار رہے ہوتے ہیں، جیسے تکبیس ہے نا، ہم دباتی ہیں جی ادھر درد ہے ادھر درد ہے، تو وہ جانور جو ہے وہ تمعک تو یوں پلٹتا ہے، اور یہ حصہ اس کا کچھ ہو گیا، پھر دوبارہ یوں ہو گیا. تو اس نے گویا کہ غسل کیا مٹی سے، غسل کیا
ہاں تو مٹی پہ یوں لوٹا اور پھر یوں پلٹا، یوں لوٹا یوں پلٹا. نعم تمعقت. نعم. پتہ نہیں اب اس کا معنی آپ کیا کریں گے، اردو میں کیا آئے گا؟ الٹ پلٹ، مٹی میں. ہاں الٹ پلٹ ہونا، لوٹ پوٹ ہونا. لوٹ پوٹ ہونا. لوٹ پوٹ ہونا. چلو لوٹ پوٹ. تمعقت. نعم. فصلیت تو میں نے نماز پڑھی. نعم. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال تو میں النبي نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی یہ مشکل عرض کی. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے لیے یہ کافی تھا. نعم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما. نعم. ثم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ مبارک زمین پر رکھے اور اس کے بعد ان میں پھونک ماری. ان میں تو یہی وہ استدلال کہ وہ نفخ فیہ جو ہے نا تاکہ غبار اڑ جائے اور چہرے پہ جو ہے نا وہ غبار نہ لگے. نعم. ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ثم مسح بہما، ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ، وجہہ و کفیہ. نعم. باب التيمم للوجه والكفين. نعم. وبه قال حدثنا حجاج قال باب حدثنا التیمم میں اس کا مقصد یہی ہے للوجہ والکفین ہے اس کا. نعم. مقصود یہی ہے کہ جو ہے نا تیمم جو ہے للوجہ والکفین ہے. نعم. وبه قال اس حدثنا میں وہ حجاج جو ہے نا سر اور پاؤں نہیں ہے. سر اور پاؤں نہ اس میں سر کا مسح کرنا ہے، جو آپ کے ارکان وضو میں سر کا مسح بھی ہے نا. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا وارجلکم. فاغسلوا وجوہکم یا وامسحوا برجولکم. پہلے کون سا ہے؟ پاؤں کا مسح شروع کرنے سے کیا فاغسلوا وجوہکم. نعم. ہاں. وبه قال مقصد یہ ہے کہ تیمم کا تعلق سر اور پاؤں سے نہیں ہے، سر اور پاؤں سے. نعم. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه. ثم ادنا ہے کنایا ہے نفس سے. نعم. ثم مسح من بهما فيه. وجهه نعم. منہ سے وكفيه. وہی نفس جی. ثم مسح بهما. نعم. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار. نعم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر رضي الله عنه وقال له عمار كنا في کہ وہ سرية. فرماتے ہیں میں اور عمار رضی اللہ عنہما کننا فی سریۃ، ہم ایک جہاد کی جماعت میں تھے. جہاد کی یعنی وہ جیش کا مجموعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوں، آپ نے بھیجا ہو، اسے سریہ کہتے ہیں. اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرکت مبارک ہو اسے غزوہ کہتے ہیں، اسے غزوہ کہتے ہیں. تو فی سریۃ. نعم. فأجنبنا. تو ہم دونوں کو ضرورت یہ غسل کی پیش آئی جنوب کی وجہ سے. نعم. وقال تفل فيهما. قال واتفل فیہما، تو مکان نفخ فیہما انہوں نے تفل کہا. انہوں نے، کیونکہ تفل بھی منہ سے ہوتا ہے اور تفل میں منہ کا لعاب آتا ہے. تفل میں نفخ جو ہے وہ تو پھونک ہوتی ہے، یوں پھونک مارنے جو، اور تفل میں جو ہے لعاب، یہ جو ہے نا زبان کو یوں نیچے کر کے اور زبان سے پھر پھینکتے ہیں جو ہے نا تاکہ لعاب کے قطرے، لعاب پانی کا جو منہ میں جو پانی ہے اسے لعاب کہتے ہیں. اسے بساک نہیں، بساک نیچے سے آتی ہے، حلق کے نیچے سے آتی ہے بساک. یہ لعاب ہے، یہ لعاب ہے. نا اور یہ لعاب جو ہے نا وہ پاک ہے. اور اسی لعاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو غزوہ خیبر میں بطور دوا کے انہیں بطور دوا کے لگا سرما بنایا تھا بطور. نعم. 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 وبه قال حدثنا. تفل کا معنی سمجھ گئے نا؟ نفخ کا معنی پھونک مارنا ہے، اور تفل جو ہے نا وہ پھونک کے ساتھ جو منہ کے پانی لعاب نکلے، لعاب کے قطرات نکلے. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن
قال عمار لعمر رضي الله عنهما تمعكت فأتيت النبي تمعک تو ہم پہلے پڑھ چکے کہ وہی تقلب الدابہ فی التراب، تقلب الدابہ فی التراب، کہ جیسے جو ہے نا جانور جو ہے نا وہ اپنے جسم کو مٹی میں جو ہے نا لوٹ پوٹ، کیا کہا آپ نے پہلے؟ لوٹ پوٹ، الٹ پلٹ، چلو جی نعم. فأتيت النبي صلى صلی الله اللہ علیہ عليه وسلم، وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. فقال يكفيك الوجه والكفين. نعم. وبه قال حدثنا مسلم بن آپ سے تو إبراهيم فرمایا کافی ہے، یکفی کا الوجہ والکفین، الوجہ والکفین. نعم. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن قال شهدت عمر رضي الله عنه قال له عمار وساق الحديث. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار رضي الله عنه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. باقی بعض حضرات ائمہ کے یہاں کسی کے یہاں ایک بھی ہے ضربہ جو ہے نا، وہ جو ہے نا امام مالک کے ہاں ضربتین ہے اور ضربہ ثانی للرسغین ہے وجوباً، اور پھر الی المرفقین ہے استحباباً. اور اس کے بعد وہ جو ہے نا امام زہری رحمہ اللہ کے ہاں، ان کے ہاں ضربہ ثانی جو ہے نا للمنابک والآبات، یہاں تک پہنچ جاتی ہے. ضربہ جو ہے نا للوجہ ہے، اور ضربہ ثانی جو ہے نا وہ اتنی لمبی مرفقین تک نہیں ہے، وہ کندھے کہتے ہیں، کندھے اور اسے کیا کہتے ہیں؟ بغل، کندھے اور بغل تک جو ہے نا. نعم. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. یعنی یکفیہ من الماء، یہ کافی ہو جاتی ہے پانی استعمال کرنے سے وضو. نعم. وقال الحسن يجزيه التيمم ما لم يحدث. وقال يجزيه به التيمم، يجزيه به یکفیہ تیمم واحد، ایک ہی تیمم کافی ہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو، جب تک وہ بے وضو نہ ہو. نعم. وأما ابن عباس وهو یہاں متيمم. ذرا حضرت سیدی مرزا لاری کو دیکھنا، حفظہ اللہ ورعاہ، بارک فی عمرہ واموالہ واولادہ وانوارہ وبرکاتہ. ہاں. نعم. وأما ابن عباس رضي الله یجزی ہے عنه. بھی تیمم ما لم یحدث، جب تک بے وضو نہ ہو. نعم. وأما ابن عباس رضي الله عنهما وهو متيمم. پیارے ایک منٹ میرے پیارے، ہاں کہاں گیا؟ ما لم یحدث اما ابن عباس یہی ہے نا، انہوں نے امامت فرمائی سیدنا عبداللہ ابن عباس نے، وہو متیمم. نعم. تو وہ تیمم کے ساتھ. نعم. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبقة والتيمم على بها. السبقة والتيمم بها. سبقہ یہ زمین کے اقسام میں سے قسم ہے، جیسے اللہ نے اس کا ذکر قرآن شریف میں فرمایا ہے. آپ ہی کوئی بتا دے گا؟ اچھا چلو وقت تھوڑا. والارض الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، والارض الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، والذی خبث لا یخرج الا نکدا. والذی خبث، اور جو ارض غیر طیب ہے وہ گندم ڈالیں گندم نہیں اگائے گی، وہ جھاڑیاں اور ایسے. تو یہ سبخہ، یہ ارض مالح ہے، نمکینہ پانی ہو، یہ بارش ہو تو پانی نہیں پیتی، پانی کھڑا رہتا ہے کئی دن. پانی جسے کہتے ہیں سیم زدہ، جسے آپ کیا کہتے ہیں؟ سیم زدہ. اور یہ جو زمین سیم زدہ ہے اس کا پانی بھی کڑوا ہوتا ہے، اس کا پانی بھی کڑوا ہوتا ہے. یہ ہے جو ہے نا جو آپ نے کہا علی السبخۃ. سمجھ گئے آپ؟ نہیں کہ پتہ نہیں آپ کیا مانتے کہ نمک دا جو ہے نا نمکین کیا کہیں گے اس کا معنی اردو میں کیا کریں گے؟ یعنی وہ زمین جو نمکینی ہو، وہی جو ہے نا جیسے میں نے عرض کیا ہے نا والارض الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ.
ہاں اس لیے کہ بارش ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا نبات والذی خبث اے ارض خبث لا یخرج الا، وہ جھاڑیاں وغیرہ یہ وہ جو ہے نا کانٹے دار یہ چیزیں ایسے نکالتی ہے جو بےسود ہوتی ہیں، اور اس میں پانی بھی کھڑا رہتا ہے، اس میں پانی پتہ نہیں سیم زدہ آپ کہیں یا جو کچھ کہیں، ہاں کھارا، کھارا یہ صحیح ہے، جزاک اللہ، ہاں کھاری زمین وہی جو ہے نا، تیمم بہا، اس میں جو ہے نا اس سے تیمم کرنا بھی جائز ہے، اس سے تیمم کرنا چاہے ارض میٹھی ہو اور چاہے کھاری ہو، چاہے ارض یعنی جس کا پانی میٹھا ہو اور جس کا پانی کھارا ہو، جی یعنی زرعی زمین ہو جو زراعت اگاتی ہے اور جو نہ اگانے والی ہو، دونوں میں، دونوں زمین کی قسمیں دونوں سے تیمم ہو سکتا ہے، نعم آئیے، وبه قال حدثنا واللہ اعلم مسدد بالصواب، نعم نعم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران رضي الله عنها قال كنا في سفر مع النبي قال صلى الله كنا عليه في سفر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، بعض حضرات نے کہا یہ عام خیبر کا سفر تھا، فتح خیبر کا سفر تھا، کیونکہ یہودی جو ہیں یہ تینوں قبیلے جو ہے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور یہ جو ہے نا من سیاسیہم وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی فاعتبروا یا اولی الابصار ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا، تو ان کا اجلاء کیا گیا، مدینہ شریف سے نکالا گیا، انہوں نے غداری کی، ہاں اس میں جو ہے نا خفیتاً معاہدہ ہونے کے باوجود بھی وہ مشرکین مکہ سے ملے، ان کی معاونت کی، ہاں ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا، تو یہ یہاں مدینہ شریف میں منتقل ہو کر خیبر چلے گئے، خیبر چلے گئے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، تو پھر انہوں نے نکالا تھا. اب بھی دعا کر لیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں سمجھ گئے، ففہم جو سے ہوتا ہے نا کہ اللہ ان کی حفاظت فرما دے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان یہودوں کی جو ہے نا سازشوں سے اسلامی ممالک کو بچا لے اپنی رحمت سے، نعم. وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل. اسرینا، یہ جو ہے نا رات کو چلنا، رات کو، اس لیے کہ یہ زمین جو ہے یہ ساری گرم ہے، ریتلی زمین ہے، درخت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو اور ان کے پاس ہوائی جہاز جو ہے نا، اونٹ جو ہے یہ صحرا کا جہاز ہے، اور وہ جو ہے نا رات کو چلتا ہے، اور پھر اگر آپ کے پاس کلام رجزیہ ہے تو یہ مست ہو جاتا ہے، بہت تیز چلتا ہے، تو وہ جو ہے نا آگے چلتے ہیں اور وہ جو ہے نا اس کی لکڑی ہوتی ہے اور اس میں یوں کرتا رہتا ہے، تو یہ اونٹ مست ہو کر تیز چلتا ہے، مارتا نہیں اس کو، اونٹ کو جیسے اور جانوں کو تیز چلانے کے لیے مارا جاتا ہے، اونٹ کو نہیں تیز چلانے کے بعد چاند نکلا ہوا ہو اور پھر وہ کلام رجزیہ اور وہ جو ہے نا اس سے جو ہے نا وہ مست ہو جاتا ہے اور دوڑ لگاتا ہے، نعم. تو رات کو چلنا، نعم، حتى كنا في آخر حتیٰ کہ الليل ہم آخری رات کے آخری حصے میں، نعم، وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر تو منها. ہمیں نے نیند کرنا، ساری رات کے تھکے اور جاگے ہوئے تھے، وقعنا لا وقعت احلى عند مسافر، اور جو ہے نا جو سفر کرنے والا ہے پیدل، اس کو سب سے زیادہ جو ہے نا میٹھی اور محبوب ترین چیز جو ہے وہی سونا. صبح جو ہے باد صبا بھی چلتی ہے، چاہے گرمیوں کے دن میں بھی ہو، باد صبا بھی چلتی ہے، تو آخر رات میں نیند کرنا جو ہے نا وہی وقعنا وقعتاً، ہم نے نیند کرنی، لا وقعت احلی عند المسافر منها، مسافر کے لیے اس سے بڑھ کر آرام دہ اور میٹھی جو ہے نا کوئی نیند نہیں ہوتی، نا. فما أيقظنا إلا حر فما الشمس. ایقظنا، پس نہ جگایا ہمیں، الا حر الشمس، الا، اور واللہ عالم یہ واقعہ ہے یہ کہیں اور ہے، حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرمایا بلال تو ڈیوٹی دے، جب صبح صادق ہو تو ہمیں بتا دینا. تو سیدنا بلال بھی ایک انسان ہے، تو انہوں نے وہ جو رحل تھا نا اس کا اونٹ کا، اس کے ساتھ یوں کندھا لگا کے اور مشرق کی طرف جو ہے نا بیٹھ کے وہ جو ہے نا انتظار کر رہے ہیں صبح صادق صبح کاذب کے فرق کا.
تو یہ بھی سو گئے، یہ بھی سو گئے نا. ہاں فكان أول من استيقظ قال اول فلان. من استيقظ فلان و فلان، اول من استيقظ فلان و فلان. تو وہ جو ہے کیا نام ہے، انہوں نے ان کا نام لیا، اور اس میں یہ بھی آیا ہے کہ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر جو ہے نا یہ صاحب قصہ، پھر سیدنا عمر. نعم. فنسي عوف ثم عمر بن قال الخطاب. اول من فلان ثم فلان، يسمي ہم سب کا نام لیا. نعم. وہ مسلم شریف میں ہے. نعم. ثم عمر بن الخطاب رضي ثم الله عمر عنه بن الرابع. الخطاب الرابع. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه. نعم. وكان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام نیند فرماتے تھے، لم نوقظہ، نہیں نیند سے بیدار کرتے تھے، لم نوقظہ نہیں نیند سے بیدار کرتے تھے ہم، حتیٰ یکون ہوا یستیقظ، جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نہ بیدار ہوں. خود ہی نہ بیدار مانا ٹھیک ہے نا استیقظ کا. اچھا. لأننا لا ندری، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں، ما یحدث له فی نوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوم، کیونکہ نوم الانبیاء وحی، رؤیا الانبیاء وحی، نوم الانبیاء رؤیا الانبیاء وحی، اور نومه لا ينقض الوضوء. نعم. ينام عينه ولا ينام قلبه. نعم. فلما استيقظ عمر رضي الله عنه ورأى ما أصاب الناس. نعم. فلما استيقظ عمر، جب سیدنا عمر جاگے بیدار ہوئے، ورآ ما اصاب الناس، کہ انہوں نے نماز کسی نے نہیں پڑھی. وكان رجلا جليدا قويا جريا، قويا اشدهم في امر الله، اي في تنفيذ امر الله عمر، في تنفيذه. نعم. فكبر ورفع صوته اللہ بالتكبير. اکبر. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ جا کر جگاتے، نہیں، آداب کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آداب ہیں میاں، اللہ نے کتنی نام لیا ہے کہیں، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے آداب رکھے ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول. اور اتنی بڑا گناہ بے ادبی کا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. یعنی یا تو شرک سے عمل ضائع ہوتے ہیں، یا نعوذ باللہ خدا نہ خاصہ نبی کی بے ادبی سے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور پھر ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تاکہ غیر ارادی طور پر اگر کوئی بے ادبی ہو جائے تو عذاب نہ آئے، اور یہ صدقہ اس کا دفاع بن جائے. صدقہ اس کو، صدقہ یرد البلا. تو سیدنا عمر جاگے، اور آداب میں دونوں مصلیحتوں کو جو ہے نا انہوں نے تکبیر شروع کر دی، انہوں نے تکبیر شروع کر دی. کہہ لیں تکبیر ان کے اس میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لطیفہ یاد آ گیا، پھر خام کا بات ہو جائے. کسی نے خود سمجھ لینا، پوچھا کہ یار تمہارے پاس کون سا ایسا ہتھیار ہے، ان سے پوچھا کہ یار تمہارے پاس کون سا ایسا ہتھیار نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے، ان کے پاس جو ہتھیار ہے ایسا تمہارے پاس کون سا. جب وہ ہر گئے نا، ذلیل رسوا ہو کر نکل گئے الی آخرہ فافہم، تو انہوں نے پوچھا تمہارے پاس کون سا، ان کے پاس کون سا ایسا ہتھیار ہے تمہارے پاس نہیں ہے. تو اس نے کہا ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اللہ اکبر کا. خدا کا قسم، یہ جو آیا میں نے خود سنا اس ویڈیو. تو انہوں نے کہا ان کے پاس ہتھیار جو ہے وہ یہی ہے، وہ یہی ہے. اب پھر آگے پھر پکڑا جاؤں گا. خیر، ایک ساتھی وہ کہنے لگا، نہیں میرے خیال مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، وہ اس نے بھی بھوک سے مر رہا تھا، بھوک تھی سخت، اور وہ جو ہے نا دشمن گھیر چکا تھا. یہ ہمارا جو اصلی ابدی دشمن ہے ہندوستان، یہ ہمارا اصلی دشمن جو ہے نا، لن ترضى عنك اليهود ولن، جو ہے نا لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا. یہ مشرک کبھی ہمارا خیر خواہ نہیں بن سکتا. اللہ اس کے شر سے پاکستان کو محفوظ فرما دے، اور پاکستان کو محفوظ فرما دے. تو انہوں نے کہا کہ ہم، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے،
اور جو ہے نا چاروں طرف گھیرے جا چکے ہیں. تو ہمیں وہ ہمارے امیر صاحب نے کہا چڑھ جاؤ اوپر. اب تھوڑی دیر چڑھے گا امیر صاحب تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا اب آخری ہتھیار استعمال کرو. اب آخری ہتھیار استعمال. وہ قسم خدا کی کہتے کہ ہم نے آخری ہتھیار وہی اللہ اکبر شروع کیا. معلوم یہ ہوتا تھا کہ سارے پہاڑ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں سارے. تو تھوڑا سا جب اوپر ہوئے تو وہ دشمن کے ہندوستان کے جو ہے نا فوج میں بھگدڑ مچ گئی. ایک دوسرے کی گاڑیاں ان کی آپس میں ٹکرا گئیں اور وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ ایسے محسوس ہوتا پورے پہاڑ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. پورے پہاڑ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور کہنے لگے. پھر اللہ نے ہم پر کیا کرم کیا, ہم اترے پاکستان کی طرف. اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اولے کی بارش دے دی. اولے سمجھتے ہیں نا, ہاں اس کی بارش دے دی. تو اب ہم اولے ہی اٹھا کے کھاتے بھی تھے, پانی بھی ہو گیا اور جو ہے نا طعام بھی ہو گیا اور شراب بھی ہو گیا, پانی بھی ہو گیا اور کھانا بھی ہو گیا. تو یہ اللہ اکبر جو ہے نا بہت بڑا ہتھیار ہے اللہ اکبر. اور جب دل سے نکلتا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں, کوئی طاقت چاہے ایٹمی ہو غیر ایٹمی, اللہ سے بڑا کوئی نہیں, اللہ ہی بڑے ہیں, اللہ ہی بڑے ہیں نا. تو وہ جو ہے اگر پھر دل میں یہ راسخ ہے اور دل کی روح کے ساتھ جب نکلتا ہے تو یہ پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے. تو یہ پہاڑوں کو نعم. بس پھر شکایت کریں گے کہ یہ جو ہے نا لطیفے سناتا رہتا ہے. نعم. فما زال لم نستو نوخذ البيضاء قال وكان رجلا جليدا قوي تھے فكبر رفع صوته بالتكبير. كبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قال فما زال يكبر. سیدنا عمر تکبیر کہتے رہے, وہ یرفع صوته اپنی آواز بلند کرتے رہے بالتکبیر حتی استيقظ لصلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. فلما استيقظ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, یہ ہے نا پیارے, یہی ہے نا. شکو الیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے الذی اصابہم کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے نماز. فقال لا ضیر لا ضرر, کوئی پرواہ, جیسے کہتے ہیں نا کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ سبحان اللہ رحمتاً و شفقتاً. آپ نے فرمایا کہ من نسی صلاۃ فلیصلیها اذا ذکرها فإن ذلك وقتها. ہاں بھائی باتیں بعد میں کرو میاں, ہاتھ بھی بعد میں ہلاؤ, ہاتھ بعد میں ہلاؤ. یہ وہی پھر لگا ہوا ہے ادھر. میاں کچھ تو اپنا شرم کرو, میرا تو خیر نہیں, میں تو طالب علم ہوں, کوئی شرم کرو جو ہے نا. ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو اپنی باتوں میں لگا ہوا ہے, کچھ شرم کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کتاب اٹھا رہا ہے جو ہے نا, اب کتاب آگے کر رہا ہے. رحم کیا کرو یار مجھے پھر نہیں آتا. کیا تھا مطلب, کیا کہا تھا؟ بارک اللہ فیک. من نسی صلاۃ فلیصلیها اذا ذکرها فإن ذلك وقتها. نماز بھول جائے عمدن نہیں, وہ نیند آ جائے, اس کے بعد جب اٹھے گا تو نماز پڑھ لے تو یہ جو ہے نا وہی اس کی ادا ہوگی, اس کی. فإن ذلك وقتها. نعم. ارتحلوا فارتحل ارتحلوا, یہاں سے چلو, ارتحلوا. نعم. فارتحل. نعم. فسار غیر بعید. فسار تو آپ سے ہم تھوڑی دیر تشریف لے گئے آگے, تھوڑی دیر. یہ اماکن بعض ایسے ہے کہ جہاں پہ سابقہ قوموں کو عذاب جو ہوئے تھے اس کے اثرات باقی ہیں, اس کے اثرات, اور وہاں سے گزرتے ہوئے عبرتاً یہی ہمیں حکم ہے کہ جلدی گزرو, دوڑ لگا کے گزرو. جیسے یہ جو آیا تھا یمن سے ابرہہ تھا, ہاں, الم تر کیف فعل ربک. تو یہ جو ہے نا ما بین منا و مزدلفہ, بنا و مزدلفہ, وادی کیا ہے ہاں محصر, مجھے عرن آ رہی تھی, وہ تو عرفات میں ہے. بس وہ مجھے اس کا اثر ہے, یہ جو صاحب شیخ جو ہے نا کھیر رہے تھے نا, اس کا اثر جو ہے نا زائل ہو گیا. یہ ظلم کرتے ہیں میاں, نہیں تو نہیں بیٹھا کرو, ایک طرف چھپ کے بیٹھا کرو. تو مجھے وہ انشراح ختم ہو جاتے. ہاں کیا تھی, ہاں وادی محصر میں, اسی میں اب یہ حکم ہے کہ یہاں ابرہہ پر عذاب نازل ہوا, لہذا وہاں سے جلدی ہو کر نکلو. اب وہاں ادھر مزدلفہ میں بھی خیمے ہیں, ادھر جو ہے نا مینا میں بھی خیمے ہیں, وادی محصر میں خیمے نہیں ہیں. وادی محصر میں خیمے نہیں ہے, اس لیے کہ اس جگہ پہ جو ہے نا عذاب نازل ہوا تھا. اس کو عذاب نازل ہوئے کہ
کتنا دور گزر گیا. ہاں لیکن تو بعض جگہوں پہ ایسے آثار ہوتے ہیں، ایسے آثار ہوتے ہیں نا. ثم نزل اور بھی اس میں فدعا بہت سی باتیں ہیں، چلو بھی اب چھوڑ دو جی نا. تو ثم زیادہ نزل دور آپ تشریف نہیں لے گئے. ثم نزل، اس کے بعد اترے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ مبارک سے ناقہ سے نا. فدعا بالوضوء فداء بالوضوء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا. دعا بالوضوء بفتح الواء نعم. فتوضا نعم، ونودي بالصلاة اور آزان دی گئی نماز کی. نعم. فصلى بالناس وصلی بالناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نعم. فلما انفتل من جب صلاته آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے نماز سے. نعم. إذا هو برجل معتزل لم يصلي تو مع اس القوم وقت ایک آدمی، ایک صحابی جو تھا، یہاں صحابی کا معنی محاورتاً کر رہا ہوں، تو اس وقت ایک آدمی وہ علیحدہ ہوا تھا، لم یصلی، جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھی تھی، صحابہ کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھی تھی. آگے تشریف لیا. ہاں تو میں نے وہ آپ کی چہرہ دیکھ کے سمجھا، ورنہ آپ نے تو نہیں اشارہ کیا. ہاں بتا دیتے تھے. چلو یہ هذا والباقی باقی انشاءاللہ، واللہ تعالی اعلم بعلمہ وتعالی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول. میاں وہ آپ کے پاس ایک ہے، وہ میں نے ناظم صاحب سے